الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم وقال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان گرامی، قابل احترام حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی، اللہ جل جلالہ اما نوالہ کا بہت بڑا احسان ہوا، اس کا کرم ہوا کہ رب تعالی شانہ نے ہمیں ایسے محبوب نبی کا امتی بنایا، ایسے محبوب نبی کا امتی بنایا کہ جن کے انگلی مبارک کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے. ایسے محبوب نبی کا امتی بنایا کہ ڈوبا ہوا سورج اس نبی کے انگلی مبارک کے اشارے سے نکلنے پر مجبور ہو گیا. اللہ جل جلالہ اما نوالہ نے ہمیں بن مانگے ایسے پیارے محبوب نبی کا امتی بنایا کہ اگر وہ نبی کسی پیالہ یا تشتری کے اندر اپنے نبوت والے ہاتھوں کو رکھ دے تو انگلیوں سے پانی کے چشمے بہنا شروع ہو جائیں. عزیزان گرامی، اللہ جل جلالہ اما نوالہ نے ہمیں ایسے محبوب نبی کا امتی بنایا کہ جو نبی راستہ اور جنگلوں کا راستہ چلے تو پتھر اور کنکر بھی سلام کرنے پر مجبور ہو جائے. آئیے اسی آمینہ کے لال، عبداللہ کے دلارے اور گنبد خضرا کے اندر آرام فرمانے والے، یثرب کے دھنی، کالی کملی والے، سنہری جالی والے احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شایع نشان میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے. مولا صلی وسلم دائما عبدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب صلی وسلم دائما عبدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولا صلی وسلم دائما عبدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. عزیزان گرامی، اللہ جل جلالہ اما نوالہ کا بے انتہا فضل ہوا کہ رب تعالی شانہ نے ہمیں ایسا پیارا مبارک دین عطا فرمایا کہ صبح قیامت تک
یہی دین یہی شریعت چلتی رہے گی. جو شریعت ہم سب کے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو عطا فرمائی اور ان کے اوپر نازل ہونے والی کتاب، اللہ کی مقدس کتاب جو آسمانوں سے حضرت جبریل امین اللہ پاک حضرت جبریل امین کے ذریعے اپنے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک بھیجے، وہ کتاب جو ساری کتابوں کا سردار ہے. آسمانی کتابیں تو بڑی بڑی 4 کتابیں نازل اللہ پاک نے فرمائی اور صحیفے 120 صحیفے نازل فرمائے. اللہ پاک نے ان میں سب سے مقدس کتاب اللہ پاک نے قرآن مقدس کو جو اپنے پیارے محبوب ہم سب کے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمائی. آسمانی بڑی کتابیں 4 ہیں جس کا نام تورات، زبور، انجیل ہے، اور چوتھی کتاب جو سب سے اخیر میں آئی جو ہم سب کے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، اس کتاب کا نام قرآن شریف ہے، کلام اللہ ہے. اللہ پاک نے جب کوئی کتاب کسی نبی کو عطا کرنا ہوتا تھا تو ہر نبی کو یہ شرط لگا دی جاتی تھی کہ آپ یہ کام کریں تو آپ کو ہم آسمانی کتابیں دیں گے، آپ یہ کام کریں، آپ یہ چلا کریں تو ہم آپ کو آسمانی کتابیں دیں گے. لیکن قربان جائیے ہم سب کے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جب اللہ جل جلالہ اما نوالہ نے اپنی پیارے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مقدس جیسی عظیم الشان کتاب کو دینے کا وقت آیا تو اللہ پاک نے کوئی شرط نہیں لگائی. تورات دینے کا اللہ پاک نے ارادہ فرمایا تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ تم فلاں جگہ جاؤ اور وہاں پر چلا کرو، 40 دن تک اس جگہ پر عبادت کرو گے تو میں آسمان سے ایک کتاب نازل کرنے والا ہوں، میں تم کو آسمان سے کتاب دینے والا ہوں. اور زبور دینے کا وقت جب آیا تو اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام سے بھی شرط لگائی کہ آپ یہ کام کریں گے تو میں آپ کو آسمانی ایک کتاب عطا کرنے والا ہوں. انجیل دینے کا وقت آیا تو حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام سے اللہ پاک نے کہا کہ آپ یہ کام کریں، ہم آپ کو آسمانی کتاب دینے والے ہیں. لیکن قربان جائیے ہم سب کے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ اللہ پاک نے جب قرآن جیسی عظیم الشان کتاب کو دینے کا وقت آیا تو اللہ پاک نے کہا اے میرے پیارے محبوب آپ کے اوپر کوئی شرط نہیں ہے. قربان جائیے آقا مدنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ آپ غار حرا کے اندر ہیں اور جبریل امین قرآن کی آیت لے کر آ رہے ہیں. آپ مکہ کے بازاروں کے اندر ہے، قرآن وہاں پر بھی نازل ہو رہا ہے. آپ مکہ کی گلیوں میں ہے، قرآن وہاں پہ بھی نازل ہو رہا ہے. آپ مکہ کے صحراؤں کے اندر ہے، قرآن وہاں پہ بھی نازل ہو رہا ہے. آپ مینا کے میدان میں قرآن وہاں پہ بھی نازل ہو رہا ہے. آپ مدینہ المنورہ میں ہے، قرآن وہاں پہ بھی نازل ہو رہا ہے. مدینہ کی مارکیٹ میں ہے، قرآن وہاں پہ بھی نازل ہو رہا ہے. مدینہ کی گلیوں میں ہے، قرآن وہاں پہ بھی نازل ہو رہا ہے. مدینہ کے صحراؤں میں ہے، قرآن وہاں پہ بھی نازل ہو رہا ہے. یہاں تک کہ قربان جائیے آقا مدنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ اللہ کے پیارے محبوب ہم سب کے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ کے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، قرآن وہاں پہ بھی نازل ہو رہا ہے. اتنے پیارے محبوب ہم سب کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ پاک نے بن مانگے ایسے نبی کا امتی بنایا. اللہ کے رسول مکہ میں گھوم رہے، مکہ کے
काबा शरीफ के पास बैठे हुए कुरान नाज़िल हो रहा है, गारे हिरा में है कुरान नाज़िल हो रहा है, गारे सूर में है कुरान नाज़िल हो रहा है, वहां पहाड़ पे है कुरान नाज़िल हो रहा है, मुज़दलिफा के मैदान में कुरान नाज़िल हो रहा है, मक्का की गलियों में है कुरान नाज़िल हो रहा है, मक्का की मार्केटों में कुरान नाज़िल हो रहा है, मक्का के मैदानों में कुरान नाज़िल हो रहा है, मक्का के चौराहे पर कुरान नाज़िल हो रहा है, मदीनतुल मुनव्वरा में है कुरान नाज़िल हो रहा है, मदीनतुल मुनव्वरा में मस्जिद नबवी के अंदर है कुरान नाज़िल हो रहा है, मदीना की गलियों में है कुरान नाज़िल हो रहा है, और मदीना के मार्केटों में कुरान नाज़िल हो रहा है, मदीना के चौराहे पर कुरान नाज़िल हो रहा है, यहाँ तक कि अम्मा आयशा के बिस्तर पर भी सोए हुए हैं। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर भी जिब्रील अमीन कुरान लेकर के आते हैं और कुरान नाज़िल हो रहा है, कोई शर्त नहीं। अजीज़ान गिरामी, अल्लाह जल्ल जलालहू अम्मा नवालहू ने हमें ऐसे प्यारे महबूब नबी का उम्मती बनाया। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान, उसका शुक्र है। वही शरीयत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमको दी है, सुबह क़यामत तक ये शरीयत चलती रहेगी। अजीज़ान गिरामी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, सबसे पहले खलीफातुल मुस्लिमीन, खलीफा बने, मुसलमानों के बादशाह बने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु। उसके बाद दूसरे खलीफा बने हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु। इतने जलील क़द्र सहाबी हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु, जिनको अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, लौ कान बअदन नबिय्यु लकान उमर, कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता, अल्लाह किसी को नबी बनाता तो अल्लाह हजरत उमर को बनाता। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पर्दे का हुक्म नहीं आया था तो अम्मा आयशा के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक काली कलूटी औरत खेल दिखा रही थी, बहुत सारे लोग वहां पर जमा थे। अम्मा आयशा ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल हम भी खेल देखेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते हैं और वो काली कलूटी औरत खेल बता रही है, लोगों को हंसा रही है, अपनी तरफ माइल कर रही है, तरह तरह की अजूबी चीजें दिखा रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते हैं। हदीस की किताबों में लिखा है कि अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़ी होती है और अपनी टुड्डी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कंधे के ऊपर रखकर खेल देखती हैं। और वो काली कलूटी औरत जो थे खेल दिखा रही थी, तरह तरह से अजूबी चीजें दिखा रही थी, लोगों के दिलों को अपनी तरफ माइल कर रही थी, हंसा रही थी। इतने में एक आवाज बुलंद होती है कि भागो 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 भागो। सारे के सारे लोगों ने जो खेल देख रहे थे, सारे के सारे भागने लगे। यहां तक कि हदीस की किताबों में लिखा है कि जो काली कलूटी औरत खेल बता रही थी, वो अपने सारे सामान उसी जमीन के ऊपर छोड़कर वो भी बेतहाशा भागने लगी। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं कि अल्लाह के रसूल चलो हम भी भागते हैं, उमर आ रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंजन तो यहाँ है, डब्बा है, वो यहां से सप्लाई होता पावर उसको, उमर आ रहा है, हमको भागने की जरूरत नहीं है। हदीस की किताबों में लिखा कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु पहुंचते हैं। उनका रोब और उनका दबदबा ऐसा था, उनका जलाल ऐसा था कि लोग देखते थे तो थर्रा जाते थे। काफिर देखता था तो पेशाब कर देता था, शैतान देखता था तो हवा खारिज करके भागता था। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु आए और कहने लगे, अल्लाह के रसूल मैंने कुछ नहीं किया। सहमे कहे, अल्लाह के रसूल मैंने कुछ नहीं किया, ये लोग मेरा नाम लेके भाग रहे, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी को डराया धमकाया नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ उमर मुझे मालूम है, अल्लाह पाक ने तुम्हारे अंदर वो रौब और दबदबा दिया है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उमर अगर मेरे बाद अल्लाह पाक किसी को नबी बनाते तो अल्लाह पाक वो नबी तुझे बनाते।
کیونکہ وہ ساری علامات تمہارے اندر موجود ہے، وہ ساری صفت تمہارے اندر موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لو کان بعد النبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، اللہ پاک میرے بعد کسی کو نبی بناتے، صبح قیامت تک کوئی نبی آتا تو اے عمر اللہ پاک وہ نبی تجھے بناتے۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد تیسرے خلیفہ جو ہیں، حضرت عمر کا زمانہ مکمل ہوتا ہے، اس کے بعد تیسرے خلیفہ مسلمانوں کے بادشاہ بنتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد چوتھے خلیفہ جب بنتے ہیں حضرت علی شیر خدا داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لکھا ہے کہ ان کی عدالت جب لگتی تھی بہت سارا مجمع تھا، ایک مرتبہ عدالت لگی اور بہت سارا مجمع تھا، کچھ لوگوں نے ایک چور کو پکڑ کے لایا، ایک شخص چوری کر رہا تھا، اس کو چوری کرتے ہوئے لوگوں نے پکڑ لیا، اور جو مال اس نے چوری کیا تھا اس مال کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدالت میں لے کے آئے اور کہنے لگے کہ اے علی، اے امیر المومنین، اے خلیفۃ المسلمین، اے مسلمانوں کے بادشاہ، یہ شخص چور ہے، چوری کرتے ہوئے ہم لوگوں نے سامان کے ساتھ ہم نے پکڑ کے آپ کی عدالت میں لایا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا میرے بھائی آپ نے چوری کی؟ بڑے پیارے انداز میں تو اس چوری کرنے والے شخص نے کہا کہ اے امیر المومنین، اے خلیفۃ المسلمین، ہاں میں نے چوری کی ہے، لیکن میں کس وجہ سے چوری کیا ہوں یہ تو میں جانتا ہوں یا میرا رب جانتا ہے۔ کیونکہ شریعت میں ہے، قرآن میں بھی اللہ نے کھلا اعلان فرما دیا ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ اللہ نے قرآن مقدس میں کھلا اعلان فرما دیا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ چوری کرنے والا چاہے مرد ہو یا عورت ہو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ شیر خدا داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں کہا کہ میرا رب فرماتا ہے کہ چوری کرنے والا چاہے وہ مرد ہو یا چوری کرنے والی چاہے وہ عورت ہو، اگر وہ چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی یا ثابت ہوا کہ چوری اس نے کیا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب وہ چور جو چوری کیا تھا اس نے گواہی بھی دے دی کہ ہاں میں نے چوری کیا ہے، اپنے ظلم کو، اپنے چوری کو اس نے اقرار بھی کیا کہ میں نے چوری کی ہے اور یہ جو مال لے کر آئے ہیں یہ میں نے چوری کیا تھا۔ اب شیر خدا داماد رسول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے، میرا رب قرآن میں فرماتا ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم، کہ چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو، اگر وہ ثابت ہو جائے کہ چوری اسی نے کیا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ تلوار منگائی گئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا، اور ایک ہاتھ کاٹنے کے بعد اس کے دوسرے ہاتھ میں اس ہاتھ کو دے دیا گیا، اس کے بعد اس کو آزاد کر دیا گیا۔ وہ روتے ہوئے، چلچلاتے ہوئے اور وہ تڑپتے ہوئے، آنکھوں سے اشک جاری تھا، اب درد بھی ہو رہا ہوگا، اور دوسری بات اس نے کہا کہ تڑپتا تو ہوا نکل رہا تھا تو راستے میں ان کو ملتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس چور کو، ایک صحابی ہے جن کا نام سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، راستے ملتے اور کہتے میرے بھائی تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میرے بھائی اللہ حضرت علی کو جنت نصیب فرمائے، حضرت علی کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ حضرت علی سے راضی ہو جائے۔ وہ دعائیں دے رہا تھا حضرت علی کو، جو حضرت علی نے ان کی چوری ثابت ہونے پر ان کے ہاتھ کو جدا کر دیا، کاٹ دیا تھا، وہ حضرت علی کو دعائیں دے رہے تھے اور رو رہے تھے، آنکھوں سے اشک جاری تھا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
پریشان ہو گئے کہ ہاتھ بھی کٹا ہے اور ایک ہاتھ میں دوسرے ہاتھ کو پکڑے ہوئے ہیں اور کاٹنے والے خلیفۃ المسلمین ہے، مسلمانوں کے بادشاہ حضرت علی ہے، اور وہ حضرت علی کو دعائیں دے رہا کہ اللہ پاک ان کی عمر دراز کرے، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس عطا کرے، اللہ پاک ان کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ پریشان ہوتے ہیں، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے آتے ہیں اور داماد رسول شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور کہتے ہیں امیر المومنین، راستے میں ایک شخص ملا مجھے، اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا اور وہ اپنے دوسرے ہاتھ میں ہاتھ کو پکڑا ہوا تھا، وہ آپ کو بہت دعائیں دے رہا تھا، تو کہہ رہا تھا کہ اللہ پاک امیر المومنین کو جنت نصیب فرمائے، امیر المومنین کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، امیر المومنین کی عمر دراز عطا فرمائے۔ شیر خدا داماد رسول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے بھائی جلدی جاؤ، اس شخص کو لے کر آؤ، وہ مجھے دعائیں دے رہا تھا، جلدی جاؤ لے کر آؤ، کہاں دیکھے تھے اس کو؟ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے جا رہے، اور جب دیکھے کہ وہ ایک جگہ قبرستان میں کھڈا کھود رہا ہے، اور کھڈا کھود رہا تاکہ اپنے ہاتھوں کو اس کے اندر دفن کر دے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ وہ میرے بھائی تم چلو، اور امیر المومنین آپ کو بلا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رک جائیے، 2 منٹ رک جائیے، میں اپنے ہاتھ کو دفن کر لوں۔ انہوں نے کہا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے بھائی ہاتھ کو لے کر کے امیر المومنین بلائے ہوئے ہیں آپ کو۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا کہ وہ اپنے ہاتھ کو لیے ہوئے شیر خدا داماد رسول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں۔ جب وہاں پہنچے تو امیر المومنین نے کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لائیے میرے بھائی وہ ہاتھ مجھے دیجیے۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو ہاتھ کٹا ہوا تھا وہ ہاتھ کو اسی جگہ پہ رکھے، اور ایک کپڑا بڑا خوبصورت کپڑا، بڑا چمکتا دمکتا ہوا، بڑا مہکتا ہوا کپڑا تھا، اس کپڑے کو لے کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ہاتھ کو اسی جگہ پر باندھ دیے، اور فرمانے لگے کہ اے میرے بھائی یہ کپڑے کو پہچانتے ہو، کون سا کپڑا ہے؟ تم کو معلوم ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ کپڑا ہے جب کبھی وضو بناتے تھے تو اپنے چہرے مبارک کو اسی کپڑے سے پوچھا کرتے تھے۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا جب وہ کپڑے کو باندھے اور واپس جب کھولے تو وہ ہاتھ جڑ گیا، کہیں سے کٹنے کے نشان بھی نہیں تھے۔ عزیزان گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے کسی بھی صحابی کی اتباع کر لو، ان کے نقش قدم پر چل لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ پاک نے اس دنیا کے اندر کم و بیش 1,24,000 نبی علیہ السلام کو بھیجا، آدم سے لے کے عیسیٰ تک، اور ہم سب کے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ ابھی جو سامنے مہینہ آنے والا ہے، جو دن آنے والا ہے، قربانیوں کا دن، اس میں ایک نبی کی سنت کو عام کیا جائے گا۔ قرآن فرماتا ہے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ عزیزان گرامی، اللہ جل جلالہ اما نوالہ نے وہ دن حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ السلام کے قربانیوں کا دن مانا جاتا ہے۔ بڑھاپے کے وقت میں اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد عطا فرمائی تھی، پھر امتحان کے طور پر حضرت سب سے زیادہ حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے کہ اللہ پاک نے سب سے زیادہ امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لیے۔ قرآن شاہد ہے، قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا 63 مرتبہ ذکر آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں بھی ڈالا تھا،
یہ بھی اللہ کا امتحان تھا. اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا, خلیل اللہ کا لقب عطا فرمایا. اللہ پاک کہتے ہیں کہ میرا ابراہیم میرا دوست ہے. ابراہیم میرا جب رکوع کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں پوری دنیا کے لوگوں نے رکوع کر لیا, اور میرا جب ابراہیم سجدہ کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں میرے سارے بندوں نے اپنے سجدے کا حق ادا کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے بڑھاپے کے وقت میں, ضعیفی کے وقت میں ایک اولاد عطا فرمائی تھی. جب کسی انسان کو زیادہ عمر کے بعد اللہ پاک اولاد عطا فرماتا ہے تو اس سے کتنی محبت کرتا ہے. ایک قربانی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بھی ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہوا تھا تو اللہ پاک نے خواب کے اندر دکھایا کہ مجھے وہ قربانی تمہاری چاہیے جو دنیا میں سب سے عزیز تمہارا ہو, اس چیز کو میرے راستے میں قربان کر دو. ایک دن خواب دیکھے, 100 اونٹوں کو ذبح کیا, اس کے بعد لوگوں میں تقسیم کر دیا. دوسرے دن پھر خواب دیکھے, پھر اونٹوں کو ذبح کیا, لوگوں میں تقسیم کر دیا. اللہ پاک نے تیسرے دن پھر خواب دکھایا کہ ابراہیم اس سے کام نہیں چلے گا, مجھے تو تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک چاہیے. میں نے جو تمہیں دیا ہے وہ چیز چاہیے مجھے. صبح میں اٹھے, بے قرار ہوئے, بے چین ہوئے. حسب معمول ان کا معمول تھا کہ فجر کے بعد اپنے بچے کو لے کر کے گھومنے کے لیے جاتے تھے. بیٹا کبھی دوڑتا تھا, ابو مجھے پکڑو, تو چھوٹے چھوٹے قدم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو پکڑتے تھے. کبھی بیٹا دوڑتا تھا, حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے بیٹا دوڑتا تھا باپ پکڑتے تھے, باپ دوڑتا تھے بیٹا پکڑتا تھا. تو اس دن بھی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب اٹھے سو کے تو اپنی بیوی سارہ سے کہا کہ میرے بیٹے کو نہلا دھلا دو, اچھے کپڑے پہنا دو, خوشبوئیں لگا دو, میں آج اپنے ایک دوست سے, حقیقی دوست سے ملنے جا رہا ہوں. کیونکہ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب عطا فرمایا, اللہ نے اپنا دوست بنا لیا. بڑا لمبا واقعہ ہے, شیطان بھی آیا, حضرت سارہ کو بہکایا, بیٹے کو بہکایا, لیکن بیٹا بھی کہا جب اللہ کے راستے میں قربان کرنے لے کے جا رہے, اللہ کا حکم ہے تو میری ایک جان ہے, اللہ پاک 100 جان بھی دیتے تو اللہ کے راستے میں قربان کر دیتے. حضرت سارہ کے پاس جب شیطان گیا, ان سے کہا کہ تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے لے کے جا رہے. حضرت سارہ نے کہا ایک ہی اولاد اللہ پاک نے دی ہے, اگر 100 اولاد بھی دیتی تو اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں قربان ہو کر دیتے. ہم میلہ کے میدان میں لے کے جانے لگے اور لے کر گئے وہاں پر. بتانے کا مطلب یہ کہ اللہ پاک نے سب سے زیادہ, سارے نبیوں سے زیادہ امتحانات اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام سے لیا, اور سارے امتحان میں کامیاب ہوئے. قربانی کا جو مہینہ آ رہا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزیں جن کے اندر ملیں گی ان کی قربانی قبول نہیں کی جائے گی. جس بندے کے اندر 5 گناہ ہوں گے اس کی قربانی قبول نہیں کی جائے گی. قرآن میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى. کوئی بھی تمہارا صدقہ قبول نہیں ہوگا. صدقہ سارے عبادتوں میں سب سے افضل عبادت صدقہ ہے. جس طریقے سے نماز آدمی پڑھتا ہے اور نماز کے اندر اگر خلوص للہیت نہ ہو, اللہ کے رسول کا طریقہ نہ ہو, صحابہ کا طریقہ نہ ہو, تو نماز بھی قبول نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر میرے بندے, اللہ کے بندے, اگر تمہارے اندر یہ 5 گناہ ہے تم تو حج کر لو, حج پہ حج کرتے رہو, نماز پہ نماز پڑھتے رہو, صدقے پہ صدقہ دیتے رہو, قربانی پہ قربانی کرتے رہو, تمہاری قربانی, تمہاری کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی. نہ تمہارا گوشت اللہ کے ادھر پہنچے گا, نہ تمہارا اس جانور کا خون پہنچے گا.
پہنچتا کیا ہے؟ خلوص للہیت. اللہ دل کے معاملے کو دیکھتا ہے. وہ 5 گناہ کون سے ہیں؟ سب سے پہلا گناہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 5 گناہ جس بندے کے اندر ہوں گے، وہ قربانی لاکھوں کی کرے، کروڑوں کی کرے، اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی. پہلا گناہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے دل کو توڑنا. اگر ہماری وجہ سے کسی کے دل کو ٹھیس پہنچی ہوگی، اگر ہماری وجہ سے کسی کا دل ٹوٹا ہوگا، اگر ہماری وجہ سے کسی کا دل رویا ہوگا، اگر ہم نے کسی کا حق دبا دیا ہوگا اور وہ تڑپ کر رب کے سامنے گڑ گڑا کر ہمارے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر ہمارے حق میں دعائیں کرتا ہوگا کہ رب تعالی شان ہوئی اس کا فیصلہ تمہارے اختیار میں ہے، تو اس ایسے بندے کی قربانی قبول نہیں ہوگی. اگر ہماری زبان سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو، کسی کے دل کو ٹھیس پہنچی ہو، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا گناہ جس بندے کے اندر ملے اس کی بھی قربانی قبول نہیں ہوگی. دوسرا گناہ کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب پینے والا. جو بندہ شراب پی کر کے طرح طرح کی برائیوں میں ملوث ہوتا ہے، دوسرے کو گالی گلوچ کرتا ہے، دوسرے کو تکلیف پہنچاتا ہے، ایزا پہنچاتا ہے، شراب پینے والے کی بھی قربانی قبول نہیں ہوتی. اللہ کے پیارے رسول ہم سب کے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا گناہ والدین کی نافرمانی. اللہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے والدین تم سے خوش ہیں تو میں بھی تم سے خوش ہوں. اگر تمہارے والدین تم سے ناراض ہیں تو ہم بھی تم سے ناراض ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا والدین کی نافرمانی، اگر تمہاری وجہ سے تمہارے والدین ناراض ہوں گے، تمہارے والدین کے دل آزاری ہوئی ہوگی، تمہارے والدین کا دل ٹوٹا ہوگا، تو تمہاری قربانی قبول نہیں کی جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوتھا گناہ دکھلاوا کرنا. آج ہم قربانی بھی کرتے ہیں تو دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں. فلاں نے 20,000 کا بکرا لایا، ہم 50,000 کا بکرا لائیں گے. انہوں نے 50,000 کا لایا، ہم 1,00,000 کا لائیں گے. دکھلاوا کرنا، اللہ کو دکھلاوے کی عبادت کوئی قبول نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دکھلاوے کے لیے قربانی کرتا ہے ایسے شخص کی قربانی قبول نہیں ہوتی. ایسے شخص کی قربانی کا گوشت نہ اللہ کے پاس پہنچتا ہے، نہ اس کا خون پہنچتا ہے. ایسے شخص کی قربانی اللہ قبول نہیں کرتا. پانچواں گناہ جس بندے کے اندر شرک ہوگا. شرک اللہ کے علاوہ دوسرے سے طلب کرنا، اللہ کے علاوہ اپنی پیشانی کو دوسرے کے سامنے رکھنا، اللہ کے علاوہ مشکل کشا کسی دوسرے کو سمجھنا، اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا دوسرے کو سمجھنا، اللہ کے علاوہ اپنے معاملات دوسرے کے سامنے رکھنا. اللہ نے کہا جس کے اندر شرک ہوگا اس کی قربانی قبول نہیں کی جائے گی. اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر. تیرا اور میرا وہ رب ہے جو ہر چیز پر قدرت اور طاقت رکھتا ہے. دن کو رات میں بدلنے پر قادر ہے، رات کو دن میں پر بدلنے پر قادر ہے. موت دینے پر اللہ ہی قادر ہے، زندگی دینے پر اللہ ہی قادر ہے، بیماری دینے پر اللہ ہی قادر ہے، شفا دینے پر اللہ ہی قادر ہے، بادشاہ بنانے پر اللہ ہی قادر ہے، اور غریب بنانے پر اللہ ہی قادر ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغیر حساب. میرا اور تیرا رب قرآن میں فرماتا ہے کہ میں جس کو چاہوں بادشاہ بنا دو اور جس کو چاہوں بادشاہت کی کرسی سے نیچے اتار کر اس کے ہاتھ میں کٹورا پکڑا دو اور راستے پہ کھڑا کر دو، بھیک مانگنے پر مجبور کر دو. میرا اور تیرا رب کہتا ہے
میں جس کو چاہوں عزت دے دوں اور جس کو چاہوں ذلیل کر دوں، یہ میرے اختیار میں ہے۔ تیرا اور میرا رب کہتا ہے میں جس کو چاہوں موت کے گھٹگرے پر اتار دوں اور جس کو چاہوں زندگی بخش دوں، جس کو چاہوں اس کے حلق کے نیچے ایک پانی کا قطرہ بھی نہ جانے دوں۔ دیکھ لیجئے جا کر کے ہاسپٹلوں کے اندر نلیاں ڈال کر کے ڈاکٹر لوگ کتنے بڑے سے بڑے رئیس کے نلی ڈال کر اس کے حلق کے نیچے پانی کے قطرے کو پہنچاتے ہیں۔ میرا رب اور تیرا رب یہ کہتا ہے کہ میں اگر نہ چاہوں تو اس کے حلق کے نیچے پانی کے قطرہ نہیں جانے دوں گا، اور میں یہ چاہتا ہوں میں دن کو رات میں اور رات کو دن میں بدلنے پر قادر ہوں۔ دنیا کے اندر کوئی طاقت ہے جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں بدل دے؟ سورج نکالنے پر میں قادر ہوں، سورج ڈبونے پر میں قادر ہوں۔ میرا اور تیرا رب کہتا ہے میں جس کو چاہوں بے حساب رزق عطا فرما دوں اور جس کو چاہوں میں ذلیل و رسوا کر دوں۔ عزیزان گرامی، یہ اللہ جل جلالہ و منوالہ کا احسان ہے کہ ہمیں اللہ پاک نے ایسے بن مانگے ایسے محبوب نبی کا امتی بنایا، ایسے محبوب نبی کا امتی بنایا کہ آج ہم گناہوں پہ گناہ بھی کرتے ہیں لیکن اللہ ہماری پکڑ نہیں کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام نے ایک نافرمانی کی تھی، اللہ پاک کی۔ اللہ پاک نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، فرشتوں کو حکم دیا کہ فرشتوں میرے آدم کا سجدہ کرو، انسانوں کو حکم دیا انسان میرے نبی کا سجدہ کرو، اور جنت کی حوروں کو بھی حکم دیا اللہ پاک نے کہ میرے آدم کا سجدہ کرو، میرے نبی کا محبوب نبی کا سجدہ کرو۔ سارے لوگوں نے سجدہ کیا، ابلیس کو کہا گیا، ابلیس نے انکار کر دیا، اللہ نے مردود کر دیا اس کو۔ ابلیس جو فرشتوں کا استاد تھا، بہت بڑا عالم تھا، لیکن ایک سجدے کی وجہ سے اللہ نے ان کو مردود کر دیا۔ مسلمان جو اس نبی کا امتی ہے، صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک کتنے سجدوں کا انکار کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جب بنایا اور کہا کہ جاؤ میں نے 8 جنتوں کو بھی تیار کر دیا ہے، کھاؤ پیو عیش و آرام کرو، آدم علیہ السلام آئے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا آدم اس جنت کے اندر ایک درخت ہے، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے دانے کو نہیں کھانا۔ کچھ دن جب آدم علیہ السلام تنہا رہنے لگے تو بے چینیاں ہونے لگی، اللہ پاک نے ان کی ٹیڑھی پسلی سے اما حوا کو پیدا کیا۔ پھر جنت کے اندر واپس رہنے لگے، عیش و عشرت کی زندگی گزارنے لگے، جو دل چاہے کھاتے تھے پیتے تھے۔ شیطان نے بہکایا آدم علیہ السلام کو، لیکن انہوں نے نہیں کھایا۔ اما حوا کے ذریعے سے بہکا کر کے، اس میں 3 دانے تھے، حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے 2 دانے اما حوا نے کھائی اور 1 دانہ آدم علیہ السلام نے کھائی۔ چھوٹی نافرمانی اللہ پاک نے منع کیا تھا کہ کھانا نہیں، اور کھا لیے، اللہ پاک نے فوراً جنت سے نکال دیا، اللہ پاک نے فوراً جنت سے نکال دیا، اور واپس جو جنتی لباس پہنے تھے اس لباس کو بھی اتروا کر جنت سے دنیا میں بھیج دیا، ننگے بھیجا تھا، بدن کے اوپر کپڑے نہیں تھے۔ اور حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو وہ سری لنکا کی زمین تھی جو پہلے ہندوستان میں تھی، اور اما حوا کو جدہ میں اتارا، بیوی کو بھی دور کر دیا، اور کافی عرصے تک حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی تھی، رو رو کی تڑپ کے دعائیں مانگتے رہے، 300 سال تک دعائیں مانگتے رہے لیکن دعا قبول نہیں ہوتی تھی۔ آدم علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے حضرت سیس علیہ السلام کو بیٹھا کر کچھ باتیں کر رہے تھے کہ آخری نبی اس کی امت کا کیا عالم ہوگا، اللہ پاک اس کی امت کا یہ وہ مقام عطا کرے گا۔ سیس علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے والد، اے میرے ابا، آپ نبی، اللہ پاک نے آپ کے سر پر نبوت کے تاج کو پہنایا، میں بھی نبی اللہ کا، میرے سر پر نبوت کے تاج کو اللہ پاک نے پہنایا، آپ آخری نبی محمد کی کیا بات کرتے ہیں؟ کون سے وہ محمد نبی اللہ کے ہیں؟ بولے میرے بیٹے آج تو کہہ رہا ہے لیکن اس کے بعد نہیں کہنا، میں تجھے سمجھاتا ہوں۔ بیٹھائے، کہنے لگے وہ تو نبی اللہ پاک نے ان کے صدقے میں مجھے بھی پیدا کیا ہے،
ان کے صدقے میں اللہ پاک نے یہ ساتوں زمینوں کو اور ساتوں آسمانوں کو پیدا کیا ہے. سورج چاند ستارے سیارے کو اللہ پاک نے پیدا کیا ہے. ندی دریا سمندر سب کو اللہ پاک نے پیدا کیا ہے. اگر اللہ پاک وہ آخری نبی کو نہیں پیدا کرنا ہوتا تو یہ ساتوں زمینوں کو اور ساتوں آسمانوں کو نہیں پیدا کرتا, آٹھوں جنتوں کو نہیں بناتا, مجھے تیرے باپ آدم کو نہیں بناتا, تو تجھے عیسیٰ علیہ السلام میرے بیٹے تجھے بھی نہیں پیدا کرتا. وہ تو اس نبی کا صدقہ ہے جو اللہ نے مجھے پیدا کیا. میرے بعد آدم اس نبی تک کم و بیش 1,24,000 نبی کو اللہ پیدا کرے گا, اسی محبوب نبی کے صدقے میں پیدا کرے گا. وہ تو نبی ہے, وہ انگلی سے اشارہ کریں گے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے, ڈوبا ہوا سورج ڈوب جائے گا, وہ اپنی انگلی کے اشارے سے اس کو بھی بلا لیں گے. وہ جدھر چلیں گے درخت اور شجر پتھر کنکر بھی سلام کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. وہ اگر اشارہ کریں گے تو درخت بھی زمین کے سینے کو چیر کر کے وہ نکل کر آئے گا اور اس نبی کی شہادت گواہی دے گا. واپس اس کو بھیجیں گے, وہ اپنی جگہ پر اصلی حالت میں جا کے کھڑا ہو جائے گا. اس زمانے میں انہی کے امتی کے کچھ لوگ, انہی کے امت کے کچھ لوگ جو ہوں گے اپنی مٹھی کے اندر بھی کچھ چیزیں بھر کر لائیں گے اور اس سے شہادت مانگیں گے, بتا اس میں کیا ہے. وہ بتانے پر, ان کے بتانے سے پہلے ان کے مٹھی کے اندر جو ہوگا وہ خود شہادت دے گا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. اے میرے بیٹے سیس, ان کا مقام تو بہت بڑا ہے. اگر مجھے نہیں بنانا ہوتا, اے میرے بیٹے سیس, جب میں پیدا ہوا اللہ پاک نے مجھے بنایا, سب سے پہلے میں نے آنکھوں کو کھولا. سن لے اس نبی کی شان کو, جب میں نے آنکھیں کھولا تو اللہ کے عرش کو دیکھا. اللہ کے عرش کے اوپر سب سے پہلے میری نظر پڑی تھی, اس پہ ایک بلیک بورڈ لگا ہوا تھا, اس پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد میری نظر پڑتی ہے اس عرش کے پائے کے اوپر, اس پر بھی لکھا ہوا تھا محمد. میں جب جنت میں گیا تو جنت کے مین گیٹ کے اوپر محمد لکھا ہوا تھا. اندر انٹری کیا, جنت کے دروازے پر محمد لکھا ہوا, جنت کے دیواروں پر محمد لکھا ہوا. اور یہی نہیں میرے بیٹے, جب مجھے نہ فرشتوں نے سجدہ کیا, فرشتوں کی پیشانی پر محمد لکھا ہوا تھا. اللہ نے حکم دیا جنت کی حوروں کو کہ سجدہ کرے, ان کے گلے میں محمد کا نام لکھا تھا. میں جنت کے اندر گیا, وہاں پر جو کیاریاں تھی اس کیاری کے ہر پتے پر, ہر پھول پر محمد لکھا ہوا تھا. جنت کے اندر میں جب گیا, وہاں پر جتنے شجر تھے اس شجر کے ایک ایک پتے پر محمد کا نام لکھا ہوا تھا. یہی میرے بیٹے نہیں, میں وہاں سے 7ویں آسمان پہ آیا, محمد لکھا ہوا دیکھا. 6ٹھے آسمان پہ پہنچا, محمد لکھا ہوا دیکھا. 5ویں آسمان پہ پہنچا, محمد کا نام لکھا ہوا دیکھا. 4تھے آسمان پہ پہنچا, محمد کا نام لکھا ہوا دیکھا. 3رے آسمان پہ آیا, محمد کا نام لکھا ہوا دیکھا. 2سرے آسمان پہ آیا, محمد کا نام لکھا ہوا دیکھا. پہلے آسمان پہ آیا, محمد کا نام لکھا ہوا دیکھا. یہ اس محمد نبی کی شان ہے میرے بیٹے سیس. اور یہی نہیں, جب میں چھوٹی سی غلطی کر کے جنت سے نکالا گیا تھا, اللہ نے مجھے گھر سے بے گھر کر دیے, میرے جسم سے کپڑے کو اتار لیے, مجھے دنیا کے اندر بھیج دیے. تیری ماں کو جدہ کے اندر بھیجے, مجھ سے کافی دور بھیجے تھے. اس دنیا کے اندر کوئی نہ انسان تھا, نہ انسان کا جن تھا. اس وقت میں جب رو رو کے اللہ سے دعائیں کرتا تھا, اور میں 300 سال تک رو رو کے دعائیں کیا, لیکن کبھی میری دعا قبول نہیں ہوئی. مجھے یاد آیا کہ جب میں نے آنکھیں کھولا تھا تو اس بلیک بورڈ پہ محمد کے نام کو دیکھا تھا. میں نے اس محمد کا وسیلہ لگا کے جب دعا کیا تو فوراً اللہ پاک نے میری دعا قبول کر لی. میرے بیٹے سیس, یہ اسی نبی کا اعجاز ہے, صدقہ ہے کہ آج اللہ پاک نے ہم کو نبی بنایا ہے, ہم کو پیدا کیا ہے. اور وہ نبی کی بات ہی آیا ہے, اس نبی کو اللہ پاک نے جو امت دے گی, اللہ اس کا بھی بڑا مقامت رکھے گا, اس کا بھی بڑا مرتبہ رکھے گا, اس کی بھی بڑی شان ہوگی. میرے بیٹے سیس, میں نے تیرا باپ جو چھوٹی سی نافرمانی کیا اللہ کی, اللہ نے مجھے گھر سے بے گھر کر دیا تھا. لیکن وہ نبی کی امت ہوگی جو وہ صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک اللہ کی نافرمانی کرے گی, اللہ کی نافرمانی کرے گی, اللہ کے نافرمانی کرے, گناہوں پہ گناہ کرے گی, اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے, سجدہ کرنے سے انکار کرے گی. لیکن کبھی اللہ پاک اس امت کو گھر سے بے گھر نہیں کرے گا. یہ اس نبی کے امت کی شان ہوگی. تیرا باپ نے چھوٹی سی غلطی کیا تھا,
اللہ پاک نے جنتی لباس اتار دیے تھے, میرے جسم سے کپڑے اتار دیے تھے, لیکن وہ امت کی شان یہ ہوگی, وہ غلطی پہ غلطی کرے گی, گناہ پہ گناہ کرے گی, وہ نافرمانیوں پہ نافرمانی کرے گی, لیکن اللہ پاک اس نبی کے صدقے اس نبی کی امت کے جسم سے کبھی کپڑے کو نہیں اتارے گا. اے میرے بیٹے سیس, تیرا باپ ایک نافرمانی کیا تھا, اللہ پاک نے 300 سال تک میری دعائیں قبول نہیں کر رہا تھا, اور اللہ پاک کہتا ہے کہ میرا اس نبی کا امتی اگر کوئی گناہ کرے یا کوئی غلطی کرے یا کوئی نافرمانی کرے تو میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر ایک بوٹ بھی آنسو کا قطرہ ٹپکا لے گی, میں فوراً معاف کر دوں گا. اگر آنسو کا قطرہ بھی نہ آئے تو چہرہ بنا لے رونے جیسا, میں معاف کر دوں گا. اے میرے بیٹے سیس, تیرا باپ چھوٹی سی غلطی کیا تھا, اللہ پاک نے تیرے ماں کو مجھ سے جدا کر دیا, اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اس نبی کی امت کی شان یہ ہوگی, وہ نبی کی امت صبح سے لے کے شام تک میری نافرمانی کرے گی, وہ میرے گناہوں پہ گناہ کرے گی, اور اللہ پاک نہ کبھی اس نبی کے امت کی شان یہ ہوگی کبھی اس کی بیوی کو اس سے جدا نہیں کرے گا. میرے بیٹے سیس, تیرا باپ چھوٹی سی نافرمانی کیا, اللہ پاک نے اعلان کر دیا کہ صبح قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے سامنے تیرے باپ کی غلطی کو عیاں کر دوں گا. چھوٹی سی نافرمانی تھی, صبح قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے سب کے سامنے میری غلطی کو پردہ فاش کر دیں گے, لیکن وہ نبی کی وہ محبوب امت ہوگی, اس نبی کی امت کی یہ شان ہوگی کہ وہ صبح سے لے کر شام تک اللہ کی نافرمانی کرے گی, اللہ سے بغاوت بھی کرے گی, اللہ کی نافرمانی پہ نافرمانی کرے گی, لیکن اللہ پاک اس کے عیوب پر پردہ ڈال کے رکھیں گے. تیرے باپ نے چھوٹی سی غلطی کی تھی, اللہ پاک نے قرآن میں اس کو کھلا اعلان کر دیا. وہ قرآن کے اندر اللہ پاک نے ہر آسمانی کتاب کے اندر اللہ پاک نے تیرے باپ کی غلطی کو عیاں کر دیا, تورات کے اندر بھی عیاں کر دیا, زبور کے اندر بھی لکھ دیا, انجیل کے اندر بھی لکھ دیا, اور قرآن مقدس جیسی عظیم شان کتاب جو آخری نبی کو اللہ پاک عطا کریں گے اس کے اندر بھی تیرے باپ کی غلطی کو پردہ فاش کر دیا جائے گا, لکھ دیا جائے گا, اور صبح قیامت تک آنے والے لوگ اس کو پڑھتے رہیں گے اور ان کے سامنے میری غلطیاں جاتی رہیں گی, لیکن وہ نبی کی امت کی وہ شان ہوگی, وہ صبح سے لے کر شام تک غلطی کرے گی, نافرمانیوں پہ نافرمانی کرے گی, نادانیوں پہ نادانی کرے گی, گناہ پہ گناہ کرے گی, اس کے عیوب کو اللہ پردہ ڈال کے رکھے گا. یہاں تک کہ ایک گھر کے اندر وہ نافرمانی کر رہی, دیوار کے اس طرف بھی پتہ نہیں چلے گا. عزیزان گرامی, اللہ پاک ہم سب لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ اپنی اور اپنے پیارے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنے والا بنائے, ان کے نقش قدم پر ہم سب لوگوں کو چلنے کی توفیق نصیب فرمائے, ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ, جن حضرات نے سنت نہ پڑھی وہ سنت سے فارغ ہو جائے.